الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَبِذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام میں اس سال بھی شریک ہو سکیں اور سید الشہداء فرزند رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں شریک ہو کر ہم ثواب حاصل کر سکیں، آپ کے اہداف اور آپ کے مقاصد کو سمجھ سکیں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے محرم کے آغاز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، آپ کی دلی حاجات کو پورا فرمائیں اور آپ کو ہمیشہ محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج چونکہ پہلی شب ہے، چاند رات ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ نسبتاً ایک مقدماتی گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ محرم الحرام سے ہے اور کربلا کے واقعے سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم تھوڑا سا ان 2 آیتوں کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے اور کیا میسج اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عطا جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جو میرا موضوع اور ٹاپک میرا ہوگا انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں اپنے موضوع کا تعارف بھی کرواؤں گا اور پھر اس کے حوالے سے میں زیادہ تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن جنرلی اس وقت میں صرف موضوع کی جہاں تک تعلق ہے تو موضوع میرا جو ہے وہ اسپریچول ڈیولپمنٹ ان دا لائٹ آف کنٹمپریری چیلنجز۔ تو ہم اپنے پوری محرم کی مجالس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سی گائیڈ لائنز ہیں، وہ کون سے بنیادیں ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے اپنے اسپریچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں، ہمارے اندر جو روحانی اور معنوی ترقی کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے ہم اس کے اوپر کس طرح سے فوکس کر سکتے ہیں، کہاں کہاں ہمارے اندر ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، کہاں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان مجالس میں مختلف موضوعات پر میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ موضوعات اور وہ نکات کہ جن کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے بھی ہے، ہماری اجتماعی زندگی سے بھی ہے، ہماری کمیونٹی لائف سے بھی ہے اور ہماری فیملی لائف سے بھی ہے، تاکہ ہم زندگی کے ان تمام شعبوں میں جو بھی میکسیمم ان 10 مجالس میں 12 مجالس میں ہم رہنمائی حاصل کر سکیں، ہم جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ہم اس سے ثواب بھی حاصل کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ہو۔ آپ حضرات کے ذہن میں اگر مجلس سے کوئی کوسچن آپ کے ذہن میں آتا ہے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اس سوال کو ضرور پیش کیجیے گا، اس لیے کہ سوال کے نتیجے میں جب اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال نہیں آئے گا تو اس کے نتیجے میں اس کا جواب بھی نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا دور تھا تو جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں، جو بھی احادیث ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ ان سوالات سے ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے کیے گئے۔ جو سوالات نہیں کیے گئے
بہت سی چیزوں کا جواب ہم تک موجود نہیں ہے، یا اس زمانے کے لوگوں کے سطح فکری کے مطابق سوال کرنے والا جو ہے اپنی فکر کے مطابق، اپنی سطح کے مطابق، اپنی جو بھی اس کا لیول ہے اس کے مطابق اس نے سوال کیا تو اس کا جواب بھی ملا۔ تو کوسچن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے جو ہے وہ خود مجلس بھی مجھے اگر پڑھنی پڑے آپ کے سوالوں کے جواب میں تو اس پر بھی میں نے جو ہے فوکس کیا۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جو بھی کوسچن آپ کے ذہن میں ہو، کیونکہ جب انسان مجلس پڑھتا ہے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس نے ایکسپلین کر دیا ہے، اس نے واضح کر دیا ہے، لیکن سننے والوں کے ذہن میں کچھ ابہامات رہ جاتے ہیں، ایمبیگوئٹی اس میں ہوتی ہے، تو وہ ضروری ہے کہ اس کو کلیئر کرنا اور اس کو جو ہے واضح کرنا۔ تو آپ حضرات جو رہنمائی کریں گے میری تو اس میں جو ہے انشاءاللہ وہ بہتر طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا اور اپنی جو ہے وہ آیات ان پر جو ہے وہ نازل کی، اور اپنی آیات کے ساتھ ہم نے ان کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ پہلا مقصد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے جا سکیں، تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال سکیں۔ من اخرج من الظلمات الی النور، تو ظلمات سے نکال سکیں اور نور کی طرف جو ہے وہ ہدایت کر سکیں۔ یہ ایک بات، اور دوسری بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ہمارے آج کے یعنی اس کربلا کے واقعے اور اس انسیڈنٹ آف کربلا سے ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ تاکید کرتا ہے کہ اور اپنی قوم کو یہ یاد دہانی کراؤ ایام اللہ کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایام اللہ جو ہیں، جو اللہ کے دن ہیں، ایام اللہ ہیں، ان کو ریمائنڈ کراؤ اپنی قوم کو کہ اس طریقے سے تاریخ میں وہ ایام کہ البتہ ہر یوم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی وہ دن ہے، کوئی چیز بھی ہماری نہیں ہے، لیکن کچھ ایام ایسے ہیں جن کو ایام اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایام اللہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ان ایام اللہ سے کیا مراد ہے چلا آج کی مجلس میں بیان کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا ہے کہ ایام اللہ جو ہیں ان کو اپنی قوم کو ریمائنڈ کراؤ۔ کیوں ریمائنڈ کراؤ؟ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس لیے کہ ان ایام اللہ میں ایسی آیات موجود ہیں، ایسی نشانیاں موجود ہیں، ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو ضروری ہیں لوگوں کے لیے، لیکن کیا ان آیات کو ہر انسان دیکھ سکتا ہے؟ ان نشانیوں کو ہر انسان دیکھ سکتا ہے؟ ان علامات کو ہر انسان دیکھنے کے قابل ہے یا نہیں؟ یہ بہرحال اس پر بات ہوگی اور گفتگو ہوگی، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے قرآن مجید کی اس آیت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خطاب کیا گیا ہے اس میں 3 سے 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ محرم الحرام سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جانا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اتنی عظیم قربانی دی، اپنے مقدس خون کا نذرانہ پیش کیا، اور اپنے وقت کی باطل اور جابر قوتوں کے خلاف آپ کھڑے ہوئے، تو ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جانا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کو یہ کہنا فَذَكِّرْهُمْ ایام اللہ، کہ ایام اللہ کی یاد دہانی کراؤ، یعنی وہ ایام کہ جس میں ایسے ایام تاریخ میں ہوتے ہیں، ایسے واقعات جو ہے وہ تاریخ میں ہوتے ہیں کہ جس میں
تعریف میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایام اللہ کی تعریف کیا ہے، کہ جس میں انسان واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی نشانیوں کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تاریخ کے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں انسان اللہ کی عظمت کو ملاحظہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا قہر جو ہے اس کا ظہور ہمیں ان جو ہے وہ ایام میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اللہ تعالیٰ کی ڈومینیشن ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کے وہ ایام کہ جس میں اللہ کی عظمت کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے قہر کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے فیض کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ایام جس میں خاص طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت نظر آتی ہے، تو کربلا کا واقعہ جو ہے یہ بھی انہی واقعات میں سے ہے کہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر نظر آتا ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مظہر نظر آتا ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قہر کا مظہر نظر آتا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں چونکہ کربلا کے واقعے میں ہمیں نظر آتی ہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محرم کے ایام جو ہیں یہ ایام اللہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، کہ یہ ایام اللہ وہ ہیں کہ جس میں میری نشانیاں ہیں، میری علامات ہیں، اور اس میں وہ پیغامات ہیں کہ جو اگر تم لوگوں تک پہنچاؤ گے، جب لوگ ان دنوں کو یاد رکھیں گے، ان ایام کو یاد رکھیں گے، تو اس سے ان کو درس حاصل ہوگا، وہ عبرت حاصل کریں گے اور اپنی زندگی میں اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک سوال ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ ہم محرم ہی کیوں مناتے ہیں، ہم امام حسین کی شہادت کیوں مناتے ہیں، اگر ان کی مظلومیت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو تاریخ میں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں جو بہت مظلوم تھیں۔ اگر ہم دشمن کی وحشت و بربریت کی وجہ سے کربلا کا واقعہ جو ہے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، تو ہمیں تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں دشمن نے اپنی وحشت و بربریت اور ظلم و جبر جو ہے اس کی انتہا کر دی تھی۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دن ہم مناتے ہیں، ان کا چہلم بھی ہم مناتے ہیں، باقی جو شہداء ہیں، باقی جو ہستیاں ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بہرحال اس کا جواب اس وقت میں اس طرح سے نہیں دینا چاہتا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی کسی امام سے یہ سوال کیا گیا، جب امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا، جب امام ہمارے چھٹے امام سے یہ سوال کیا گیا، تو انہوں نے صرف ایک جواب دیا کہ اگر تم نے غم منانا ہے، اگر کسی کو یاد کرنا ہے تو ہمارے جد حسین کو یاد کرو، اس لیے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کو جس دن کا سامنا کرنا پڑا وہ کسی اور کو ویسا دن جو ہے وہ دیکھنا نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ واقعہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں انتہائی اہم انسانی، الہی اور اخلاقی اور روحانی اور معنوی اصول موجود ہیں۔ اس میں جو آزادی و حریت کا پیغام ہے، اس میں جو عدل و انصاف کا پیغام ہے، اس میں جو عرفان اور رحمت پروردگار کا پیغام ہے، اتنے میسیجز ہیں اس کربلا کے واقعے میں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم اس واقعے کو زندہ رکھیں اور قیامت تک ہم جو ہے وہ اس کو زندہ رکھ سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ برائے سیدہ شہداء مظلوم کربلا بلندتر صلوات۔ تو ایام اللہ کے بارے میں مختصراً میں نے عرض کیا کہ وہ دن ہے کہ جس میں ہم اللہ کی عظمت کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ رحمت کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر دن اور ہر عام دنوں میں ہم ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں احادیث میں، روایات میں ہے کہ 3 دن ایسے ہیں کہ جن کو ایام اللہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک وہ کہ جب ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس کو ایام اللہ کہا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ موت کا دن، جو انسان کی موت کا دن ہے وہ بھی اس کو بھی یوم اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور تیسرا یوم القیامہ جو قیامت کا دن ہے اس کو بھی یوم اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
تو جو موت کا دن ہے اس میں انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیاوی اسباب، یہ جو مادی اسباب ہیں جن پر انسان اپنی دنیا میں زندگی میں جن پر انسان ڈیپینڈ کرتا تھا، جن کو انسان سب کچھ سمجھتا تھا، جن کا انسان سہارا لیتا تھا، موت کے وقت جو ہے اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی اسباب ہیں جن پر میں ڈیپینڈ کرتا تھا اب ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اور میرا ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ اور قیامت کے دن انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں میں اپنے آپ کو قدم قدم پہ یہ سمجھتا تھا کہ میں فلاں چیز کا اونر ہوں، میں فلاں چیز کا مالک ہوں، لیکن قیامت میں مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میں دنیا میں کسی چیز کا بھی مالک نہیں تھا، کسی چیز کا بھی میں جو ہے اونر نہیں تھا، بلکہ ہر چیز کا حقیقی مالک جو ہے اللہ تھا، اور جو کچھ میرے ہاتھ میں تھی وہ ایک امانت تھی اور میں ایک امین کے طور پر، ایک امانت دار کے طور پر اس دنیا میں تھا۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس پر میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات کروں گا، اور دوسری آیت جو آج کے ان دنوں کے ساتھ براہ راست مربوط ہے وہ یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ جو آپ نے آج علم بلند کیا، یہ جو عزاداری ہم ان دنوں کرتے ہیں ان محرم میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شاعر اللہ میں سے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ قرآن یہاں پر دو چیزوں کی طرف بڑی اہمیت کے ساتھ اشارہ کر رہا ہے کہ جب ہم شاعر اللہ کی تعظیم عملاً کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو حکمت موجود ہے اس کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کے پیچھے جو فلسفہ موجود ہے ہمیں اس کا معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی تعظیم اگر ہم کرتے ہیں شاعر اللہ کی تو شاعر اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی نشانیاں موجود ہوں، یعنی یہ ہے شاعر اللہ کی ڈیفینیشن کہ وہ چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں۔ گویا جب ہم اس شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اس عزاداری کے اندر اور محرم میں جن جن چیزوں کو ہم شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر سکتی ہو، یعنی اگر وہ آپ کو اللہ سے متصل نہیں کر رہی، اگر وہ اللہ سے آپ کو کنیکٹ نہیں کر رہی، اور اس کی بجائے اگر آپ جو ہیں اللہ سے دور ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے دوسروں کے نزدیک ہم تعظیم کر رہے ہوں، دوسروں کے نزدیک ہم بہت بڑے عزادار ہوں، دوسروں کے نزدیک ہم بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنا زیادہ میرے سے کنیکٹ ہو رہے ہو، کتنا زیادہ جو ہے یہ چیز تمہیں میرے قریب لے کے جا رہی ہے۔ اور پھر قرآن یہ فرماتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور یہ ساری چیزیں جو شاعر اللہ کا احترام ہے اس کا تعلق جو ہے وہ تمہارے ظاہری عمل سے نہیں ہے۔ بڑا اہم پیغام ہے قرآن مجید کا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق تمہارے ظاہری عمل سے نہیں ہے۔ ظاہر میں تم لوگ آؤ گے، مجلس میں شریک بھی ہوگے، عزاداری بھی کرو گے، ماتم بھی کرو گے، اور پھر علم اور زلجنا کی زیارت بھی کریں گے، لیکن اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اس کا تعلق ظاہری عمل سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قبول کروں گا اس کو فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جس کا تعلق تمہارے تقوی سے ہوگا، جس کا تعلق تمہارے قلب سے ہوگا، اور اس لیے کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر ہے، کیونکہ عمل تو ظاہری طور پر ایک جیسا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا آدمی ہو چاہے وہ برا آدمی ہو، لیکن عمل کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے انسان کے قلب کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے تقوی کو دیکھے گا۔ فرض کرتے ہیں کہ اس وقت یہاں کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ اپنے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر جو عزاداری ہوتی ہے، جو مجالس ہوتی ہیں، اس میں کتنا فیصد تقوی ہے اور کتنا فیصد تقوی موجود نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے افراد کو بلاتے ہوں کہ جو ظاہراً اوریٹر بھی ہیں
اور جن کو جو ہے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پبلک بہت زیادہ آتی ہے، یا ہم جو ہے وہ بہت سے ایسے نوحہ خان افراد کو بلاتے ہیں جن میں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ جو ہے بلایا جا سکے، ایسے خطیبوں کو ہم بلاتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جن سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کی گمراہی کا باعث کیوں نہ بنتے ہوں، چاہے ان کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہ ہو، چاہے انہوں نے کسی ریکگنائز جگہ پر پڑھا نہ بھی ہو، تب بھی ہم ان کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ ہم ظاہری طور پر شان و شوکت کو دکھا سکیں، یہ بتا سکیں کہ ہم مولا کے کتنے بڑے عزادار ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی، مجھے ابھی اس پر بات نہیں کرنی، لیکن قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں ثواب دے گا، ہمارے عمل کو اتنا ہی قبول کرے گا کہ جس میں تقوی ہوگا، جس میں پرہیزگاری ہوگی، اور باقی تمام چیزیں جس کا تعلق ہمارے قلب سے نہیں ہے، ہمارے اخلاص سے نہیں ہے، ہمارے تقوی سے نہیں ہے، اس میں قبولیت کا کوئی پہلو جو ہے وہ پایا نہیں جاتا۔ صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایام اللہ کو یاد کرو، اے موسیٰ لوگوں کو تذکر دو، ان کو یاد دہانی کراؤ، ریمائنڈ کراؤ ایام اللہ کو۔ تو دیکھیں قرآن مجید نے اس اہم اصول کو انڈورس کیا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم تاریخ کے ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ لَعِبْرَةٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قرآن میں جو کہانیاں بیان کرتے ہیں، جو داستانیں بیان کرتے ہیں، جو قصے بیان کرتے ہیں، یہ قرآن جو ہے وہ کسی تاریخ کی کتاب کا نام نہیں ہے، کسی افسانوی داستانوں کو بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہم جب بھی کوئی قصہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی داستان بیان کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، تاریخ بتانا ہمارا مقصد نہیں ہوتا، ہسٹری بتانا ہمارا مقصد نہیں ہوتا، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس تاریخی داستان میں اور قصے میں جو موجود پیغام ہے ہم اس پیغام کو حاصل کریں، جو اس میں درس موجود ہیں ان درس کو اور لیسن کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن کی داستانوں میں، قرآن کی جو سٹوریز ہیں، اس میں یہ فرق ہے دوسری سٹوریز میں کہ وہ کسی تاریخ کا حصہ نہیں ہوتی صرف، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو موجود ہوتا ہے، تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں، تاکہ ہم گائیڈنس حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اسپریچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں۔ تو اسی طریقے سے ان ایام اللہ کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان پیغامات تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس ظاہر سے باطن کی طرف ہم اس سفر کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جس کو ہم عبرت کہتے ہیں اس کا تعلق ہے عبور کرنے سے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا، جو چیز ہمیں معلوم ہے اس معلوم سے اس کی طرف جانا جو مجہول ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو عبرت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی حادثے سے عبرت حاصل کرتے ہیں، کسی واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اگر ہم درس حاصل کرتے ہیں، تو درس حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہم منتقل ہوتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو اس کو کہتے ہیں عبرت حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں درس حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان داستانوں میں اور ان حادثات میں، ان واقعات میں میری آیات موجود ہیں، میری نشانیاں موجود ہیں، ایسے اصول موجود ہیں کہ لوگ اگر ان کی طرف توجہ کریں تو فوراً ان کی توجہ میری طرف جائے گی، فوراً وہ میرے ساتھ جو ہے وہ متصل ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں، بہت سی احادیث موجود ہیں، جن میں سے ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جتنا آپ عبرت حاصل کریں گے، جتنا آپ درس حاصل کریں گے، ہمارے 8ویں امام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے درس حاصل کرتا ہے، ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی واقعہ ہے جو آپ کی نظروں میں بھی ہے اور کسی دوسرے شخص کی نظروں میں بھی ہے، لیکن دوسرا شخص اس سے کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کے لیے درس حاصل کرتا ہے،
لیکن جو دوسرا شخص ہے اس کو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے اپنے اندر قابلیت پیدا کرنا، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا، اپنے اندر استعداد پیدا کرنا کہ انسان چھوٹے ترین واقعے کو، کوئی بھی چیز اپنی زندگی میں دیکھے، چاہے وہ انڈیویجول لائف ہو، چاہے وہ کلیکٹیو لائف ہو، چاہے وہ فیملی لائف ہو، اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں عبرت حاصل کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی میں درس حاصل کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کم سے کم غلطیاں کرتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں مسٹیکس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے سبق نہیں سیکھتے. جب ہم نے دوسروں سے سبق سیکھنا شروع کر دیا، جب ہم نے دوسروں کے تجربات سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ غلطیاں، وہ مسٹیکس جو ہے وہ پھر ہم اس کو نہیں دہرائیں گے. اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں جو آج بھی یہاں بیٹھے ہیں اور آنے والی مجلسوں میں وہ زیادہ ہوں گے، وہاں پر بھی یہ بہت اہم ایشو ہے کہ آج کل جو ہے وہ ہمارے نوجوان، ہمارے جو بچے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں، ان کے جو تجربات ہیں، ان کے تجربات کو اگنور نہ کریں، ان کے تجربات سے استفادہ کریں. اگر والدین جو ہے کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی کمیونٹی کا بڑا آدمی، کوشش کرنی چاہیے ہمارے بچوں میں یہ چیز پیدا ہونی چاہیے. جو بچے یہاں موجود نہیں ہیں، جو والدین یہاں موجود ہیں، یہ اس تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ بچے اس چیز کو سمجھیں کہ جہاں ہمیں کوئی بڑا نظر آئے، جہاں ہمیں کوئی بزرگ نظر آئے، ہم اس سے اس کے تجربات حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں کہ آج کل ہوتا کیا ہے، مثلا سارے والدین کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ ان کے دل میں، ان کے سینے میں جو ان کے تجربات ہیں، ہزاروں ایسے رہنما اصول ہیں، لیکن حتیٰ ان کے بچے بھی آ کر ان سے پوچھنے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں ہمیں شیئر کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو، بچوں میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ وہ اپنے بڑوں، اس لیے کہ ان تجربات میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے، بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے. انسان اگر اس سے استفادہ کر لے تو ساری عمر بعض جگہ پر ٹھوکریں کھانے سے جو ہے بچ جاتا ہے. تو یہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب جب فرماتے ہیں کہ عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، لیسن حاصل کرو دوسروں سے، تاکہ تم اپنی زندگی میں کم سے کم غلطیاں کرو اور کم سے کم مسٹیکس کرو. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. امیر المومنین ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو، کہتے ہیں بیٹا، اب دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ تم جو ہو وہ آنے والے واقعات کو، جو آئندہ مستقبل میں جو تمہاری زندگی میں واقعات آئیں گے، حوادث آئیں گے، کوئی بھی انسیڈنٹس ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گے، جو حالات تمہیں مستقبل میں فیس کرنا پڑے گا، ان کو تم اینالائز کرو ان ماضی کے حالات کے ساتھ، جو ماضی میں واقعات ہوئے ہیں، جو ماضی کے داستانیں ہیں، ان کے ساتھ تم موازنہ کرو. اس لیے کہ یہ جو حالات ہوتے ہیں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جو حوادث ہوتے ہیں، یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں، یہ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپس میں بہت زیادہ شباہت رکھتے ہیں، یہ آپس میں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ماضی کے کسی واقعے سے تم نے کسی جگہ پر سبق سیکھ لیا تو تم مستقبل میں جو ہے اپنی اصلاح کر سکتے ہو، مستقبل میں جو ہے تم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہو. آپ دیکھیں کہ جب آپ انبیاء کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں
تو آپ دیکھیں کہ میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ مختلف جگہ پر لیکچرز دیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی زندگی کے اوپر، تو میں نے خود تعجب ہوا مجھے کہ کتنی زیادہ تاریخ کے اندر ریپیٹیشن ہے، کہ جو حالات کا سامنا حضرت نوح نے کیا، حضرت ادریس نے کیا، حضرت ہود نے کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا، حضرت موسیٰ نے کیا، وہ ساری چیزیں ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے وہی تو یہ ساری چیزیں جب انسان درس حاصل کرتا ہے، جب انسان عبرت حاصل کرتا ہے، تو اس سے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان انسائٹ فل ہوتا ہے۔ جب انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان میں جو حکمت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان حق اور باطل میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ پہچاننے لگتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ علم انسان کے پاس ہو سکتا ہے، نالج انسان کے پاس ہو سکتی ہے، ڈگریاں انسان کے پاس ہو سکتی ہیں، پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے انسان، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس بصیرت بھی ہو، اس کے پاس آگاہی بھی ہو، وہ انسائٹ فل بھی ہو۔ یہ ایک الگ پہلو ہے انسان کی زندگی میں کہ جہاں علم ہے وہاں پر بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ اپنی زندگی میں انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے، حق اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر سکے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کی کانا اکثر عبادت ابو ذر التفکر والاعتبار، کہ حضرت ابو ذر کی اکثر جو عبادت تھی، جو عبادت وہ کیا کرتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہوتی تھی؟ دو چیزیں ہوتی تھی، ایک التفکر اور دوسری الاعتبار۔ یا وہ غور و فکر کرتے تھے اور یا وہ درس اور سبق حاصل کرتے تھے۔ یہ تھی ان کی عبادت، کہ جس عبادت کو اتنا خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، جس کی عظمت پر اتنی روایات اور احادیث موجود ہیں۔ تو حضرت جو ہے ابو ذر غفاری، ان کی یہ عبادت تھی کہ وہ زندگی میں غور و فکر کرتے تھے، تفکر کرتے تھے، اپنی عقل کو استعمال کرتے تھے اور چیزوں کی گہرائی میں جاتے تھے، ان کے باطن تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، کائنات کے اسرار کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر واقعے سے وہ سبق حاصل کرتے تھے اور درس حاصل کرتے تھے۔ پھر قرآن مجید ہی کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم ظلمات سے نور کی طرف ان کو نکالو، اے موسیٰ تم ایام اللہ کو ان کو یاد دہانی کراؤ، لیکن یاد رکھنا ایام اللہ میں میری آیات تو ہیں، میری نشانیاں تو ہیں، ان میں بہت کچھ موجود ہے، لیکن ہر شخص اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، ہر شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ صرف وہ شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس میں دو صفات پائی جاتی ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کثرت سے صبر کرنے والا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کثرت سے شکر کرنے والا ہو۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہوں، ایک اس کے پاس صبر کا ملکہ ہو اور دوسرا اس پر شکر کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت عطا کی جائے، جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسی چیز اس کو عطا ہو کہ جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہو، جو اس کو خیر پہنچاتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا شکر گزار ہو، وہ اس کا تھینکفل ہو۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر موجود ہوں تو وہ ان ایام اللہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں، ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں، ہم کربلا کی اس یادگار کو مناتے ہیں، لیکن کیا ہر شخص ان واقعات سے، واقع کربلا سے کیا پیام حاصل کر سکتا ہے؟ کیا درس حاصل کر سکتا ہے؟ کیا سبق حاصل کر سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے اہداف کیا تھے؟ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو اپنے دور کے ساتھ کس طریقے سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں؟ اپنی مشکلات کو اس سے کس طرح حل کر سکتے ہیں؟ یہ وہ کر سکتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی قوت دی ہو اور شکر کرنے کا ملکہ اس کو عطا کیا ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور تیسری چوتھی چیز اس آیت میں ظلمات سے نور کی طرف نکالنا،
یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں نے کسی موقع پر شاید بہت تفصیل سے کچھ لیکچرز اس کے اوپر دیے ہیں، لیکن اس مقام پر صرف میں اتنا بیان کروں گا اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن مجید نے ظلمت کا لفظ جو ہے اس میں پلورل کا ٹینس استعمال کیا ہے، لیکن نور کا لفظ جو ہے اس میں سنگولر ٹینس جو ہے وہ استعمال کیا ہے، یعنی مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من الظلمات الی النور، تو ظلمات یعنی جس کا تعلق برائی سے ہے، جس کا تعلق شر سے ہے، جس کا تعلق تاریکی سے ہے، جس کا تعلق امپیورٹیز سے ہے، تو یہ کبھی ایک نہیں ہوتی بلکہ یہ جمع ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ کثرت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی چیز کہ جس کو ہم تاریکی کہتے ہیں، جس کو ہم ظلمت کہتے ہیں، جس کو ہم برائی کہتے ہیں، جس کو ہم شر کہتے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ ہماری میٹیریلسٹک ڈیزائرز ہیں، ہماری نفسانی خواہشات ہیں۔ چونکہ ہماری ڈیزائرز مختلف ہوتی ہیں لہٰذا ظلمتوں کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، چونکہ ہماری نفسانی خواہشات مختلف ہوتی ہیں، لیکن نور صرف ایک ہوتا ہے جو اللہ کا راستہ ہے، وہ صرف صراط مستقیم ہے، اس کو سبیل کہا گیا ہے، اس کو صراط کہا گیا ہے، اس کو نور کہا گیا ہے۔ نور کی جمع انوار کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ تو پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اور دوسری چیز جو یہاں پر امپورٹنٹ ہے کہ چاہے حضرت موسیٰ ہوں، چاہے حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے امام حسین علیہ السلام ہوں، کہ جن کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ اپنی امت کی اصلاح کرنا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میرا مقصد نہ ظلم پھیلانا ہے، نہ شر پھیلانا ہے، نہ اقتدار کی ہوس ہے، میں چاہتا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ تو امت کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ان میں ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، جہاں ان میں کمی پائی جاتی ہے، جہاں ان میں عیب پائے جاتے ہیں، جہاں ان میں خامیاں پائی جاتی ہیں، میں ان عیوب کو ایڈریس کروں اور ان کو ظلمتوں سے ان کو نور کی طرف لے کے آؤں، ان کو تاریکیوں سے میں باہر نکالوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر دیکھیں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جو ہمارے علماء نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے اور ہمارے حکماء نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ عام طور سے جو سادہ ذہن کے ہمارے دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میٹافورک لفظ ہے کہ جو قرآن نے استعمال کیا ہے، اس لیے کہ تاریکی اور روشنی، تاریکی تو وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس کو ہم تاریکی کہتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے روشنی جل رہی ہے تو اس روشنی کا مطلب ہے نور ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے لائٹ موجود ہے، ہمارے سامنے روشنی موجود ہے۔ تو یہ کون سی ظلمات ہے کہ جس کو حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاؤ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور بھی تاریکی ہے، ایک اور بھی ظلمت ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ایسا نور اور روشنی بھی ہے جو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ظاہری طور پر تین چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم ظاہری اور مادی نور کی بات کرتے ہیں، جب ہم مادی ظلمت اور تاریکی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک یہ ہے کہ جب تک سورج موجود نہ ہو، جب تک روشنی موجود نہ ہو، آپ اس شے کو دیکھ نہیں سکتے، آپ اشیاء کو دیکھ نہیں سکتے۔ اشیاء کو دیکھنے کے لیے آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، آپ کو سورج کی ضرورت ہے، اور پھر اگر آپ کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ ہوں تو اگر سورج موجود بھی ہو تب بھی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ کی آنکھوں کا بینا ہونا ضروری ہے، آپ کی آنکھوں کا دیکھنے کے قابل ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے خارجی دنیا میں ہمارے پاس ایک ظلمت ہے، ایک تاریکی ہے، اور اس میں ہم چیزوں کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک سورج نہ ہو اور دیکھنے کی صلاحیت موجود نہ ہو، اسی طریقے سے انسان کے وجود کے اندر جو ہے وہ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اور ایک وہ چیزیں ہیں، اشیاء ہیں کہ جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک انسان کی آنکھیں ہیں کہ جن کا نورانی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ
وہ پہلو ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اشیاء کیا ہیں؟ اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ظاہری چیزیں ہم صرف دیکھتے ہیں۔ یہ سورج ہمیں کبھی بھی کسی چیز کے باطن کو نہیں دکھا سکتا، کسی چیز کے اسرار کو نہیں دکھا سکتا۔ یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ انسان ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ کبھی نہیں بتا سکتا کہ یہ انسان جو ہے یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ یہ سورج آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ آپ کی آنکھیں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن جو انسان کی اندر کی دنیا ہے وہاں پر جس کو ہم روشنی کہتے ہیں وہ ظاہر کا سورج نہیں ہے، وہاں پر بھی ایک سورج کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی ایک چراغ کی ضرورت ہے۔ وہ سورج کیا ہے؟ وہ چراغ کیا ہے؟ وہ کبھی ہماری عقل کی صورت میں ہے، کبھی ہماری فطرت کی صورت میں ہے، کبھی وحی اور رسالت کی صورت میں ہے، کبھی امامت و ولایت کی صورت میں ہے، کبھی معارف اہل بیت کی صورت میں ہے۔ یہ ہے وہ سورج کہ جب تک اس کی روشنی موجود نہ ہو اس وقت تک ہمارے اندر پائی جانے والی جو بیماریاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو اخلاقی گمراہیاں ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو جج نہیں کر سکتے، اپنی خامیوں کو نہیں دیکھ سکتے، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ قرآن اگر موجود ہے، اگر وحی و رسالت موجود ہے، اگر اہل بیت کے معارف موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہے، اگر اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں جو ہے وہ فطرت دی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی روشنی میں ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ سکیں، اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکیں۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے اگر قرآن موجود ہو بھی، اگر وحی و رسالت موجود ہو بھی، اگر عقل موجود ہو بھی، جب تک خود ہماری دل کی آنکھیں بیدار نہ ہوں، جب تک ہماری بصیرت ہمارے اندر موجود نہ ہو، جب تک ہماری قلب کی آنکھیں روشن نہ ہوں اور کھلی نہ ہوں، اس وقت تک ہم اس روشنی سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس نور سے استفادہ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یزید الظالمین الا خسارا۔ اگر تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم قرآن کی آیات پڑھنا چاہتے ہو تو ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے کہ جن کے سینوں میں پہلے سے تقوی موجود ہے۔ اگر تمہارے پاس تقوی موجود ہے، اگر تمہارے پاس آمادگی موجود ہے، اگر ہم پہلے سے ریڈی ہیں اور ریڈینس ہے تو یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے گی۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر دل کی آنکھیں ہماری جو ہے وہ کھلی نہیں ہیں، بیدار نہیں ہیں، تو ہم کبھی بھی قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی اہل بیت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ظلمت سے نور کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ اگر ہمارے سامنے نور ہے، ہمارے سامنے روشنی ہے، نور الوحی والرسالت ہے، تو اس کی روشنی میں ہم اپنے اندر پائی جانے والی مشکلات، اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں اور اپنے اندر پائی جانے والی برائیاں، ہم اس کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں۔ جب تک ہم اپنے آپ بیدار نہیں ہوں گے، جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہماری بیماری کی نوعیت کیا ہے، ہماری مشکلات کیا ہیں، اس وقت تک ہم کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو امام حسین علیہ السلام اگر کربلا کے میدان میں آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بیدار کریں، ان کی اصلاح کریں، تو آپ کا مقصد یہ بھی تھا کہ میری اس قربانی کے نتیجے میں لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ حق اور باطل کو جدا کر کے دیکھ سکیں، اور پھر قدم قدم پر وہ اپنی زندگی میں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ظلمت اور نور جو ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، ہر شخص کی زندگی میں موجود ہوتا ہے، وہ دن میں بھی موجود ہوتا ہے، وہ رات میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اس ظلمت اور نور کا تعلق جو ہے وہ حق اور باطل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ ہم قدم قدم پر ہمیں حق کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور باطل کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس لحاظ سے ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کہ جن کی ہم عزا اور عزاداری اور گریہ جن کے اوپر کرتے ہیں، اس گریے کا فلسفہ ہمارے لیے کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا ہماری عزاداری کا امام حسین کو فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا ہماری نیک کاموں کا، نمازوں کا اللہ کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرتے ہو تو اس کا فائدہ خود تمہیں
تمہیں پہنچے گا. اگر تم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہو تو پہلے اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا. تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اگر ہم گریہ کرتے ہیں، اگر ہم عزاداری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین کو ہم کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گریہ کے ذریعے سے، اس عزاداری کے ذریعے سے ہم خود اپنی اصلاح کر رہے ہیں، ہم خود اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس لیے کہ اس مجلس میں ماہ محرم میں جو لوگ آتے ہیں وہ خالص اپنے احساسات کے ساتھ آتے ہیں، وہ خالص اپنے جذبات کے ساتھ آتے ہیں، وہ خالص اپنے اخلاص کے ساتھ آتے ہیں. یہ وہ اخلاص ہے کہ جس میں ذرہ بھر بھی انسان میں مادیات کا شبہ نہیں پایا جاتا. اس اخلاص، ان احساسات اور ان جذبات، لیکن ان احساسات کی قدر کرنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ان احساسات سے ناجائز فائدہ اٹھائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ان احساسات کو غلط استعمال کرے. تو یہ وہ پہلو ہے. اور پھر ایک خطیب جو ممبر پہ آتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر پائی جانے والی جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کر کے ان کو قوت عطا کرے، ان کو سپورٹ کرے، ان کو اصلاح کرے. نہ یہ کہ ان کے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو اور زیادہ کمزور کر دے اور زیادہ جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے. تو یہ محرم کا فلسفہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آج کی رات ہم جس جو واقعہ ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مدینے کی آخری رات ہے. امام حسین علیہ السلام کی تیاریاں ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ تم سامان سفر باندھ لو، ہمیں اس مدینے سے جانا ہے. عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام کو ولید کے دربار میں بلایا گیا تو اس وقت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 30 جوان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے. جب امام حسین ولید کے دربار کی طرف جا رہے تھے تو ایک مرتبہ بی بی زینب نے ایک مرتبہ علی اکبر کو کہا، عباس کو کہا، اون محمد کو کہا کہ دیکھو حسین دربار میں جا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ. سب امام حسین کے ساتھ دربار کی طرف گئے. امام حسین ولید کے سامنے گئے. ولید نے تقاضۂ بیعت کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے وہ تاریخی خطبہ پڑھا اور یہ وہ تھا کہ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ و یزید رجل شارب فاسق قاتل نفس المہمہ نفس المحترمہ. اور اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں انی لا یبایع لمثل یزید، کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم ہی سے یہ کائنات کا آغاز ہوا ہے اور ہم ہی پر اس کائنات کا اختتام ہوگا. اور یزید فاسق اور فاجر اور شارب الخمر ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بس اس آواز کا بلند ہونا تھا. ایک مرتبہ ابو الفضل العباس جوانان ابی بنو ہاشم ایک مرتبہ دربار میں داخل ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے عباس کو خطاب کیا، اے عباس، یہ تمہارے جنگ کرنے کا وقت نہیں ہے. تمہارے جنگ کرنے کا جب وقت آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا. امام حضرت عباس نے اپنی تلوار میان میں رکھ لی. عزادارو، جب حسین دربار سے واپس آئے، حضرت زینب بڑی اضطراب کی حالت میں انتظار کر رہی تھیں. ایک مرتبہ پوچھا کہ بھیا کیا خبر لائے ہو؟ کہا کہ بہن زینب، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب ہمیں سامان سفر باندھنا ہے. بس عزادارو، یہ سننا تھا کہ زینب ایک مرتبہ غمگین ہو گئی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عبداللہ بن سنان یہ کہتا ہے کہ میں اسی وقت میں مدینہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہر چہرہ اداس ہے، ہر چہرہ پریشان ہے. میں نے پوچھا کہ آج یہ مدینہ اتنا اداس نظر کیوں آ رہا ہے؟ لوگوں کے چہرے پر یہ پریشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ کہ جواب ملا کہ نواز رسول آج اس مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے. میں نے کہا مجھے اس جگہ کو لے کے
کے جاؤ کہ جہاں پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نواس رسول فرزند رسول کے مدینہ سے رخصت ہونے کی کیفیت کیا ہے۔ عزیزدارو، یہ عبداللہ بن سنان یہ کہتا ہے کہ میں اس مقام پر پہنچا، میں نے دیکھا بہت سے ناقے موجود ہیں، سامان سفر جوانان بنی ہاشم ان پر اپنا سامان رکھ رہے ہیں۔ ان ناقوں کے آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ بیویاں ایک محمل، ایسے ناقے آتے ہیں کہ جن پر محمل بھی ہیں، جن کے اوپر کجاوے بھی ہیں، جن پر اماریاں بھی ہیں، جن میں پردے کا انتظام بھی ہے، اور بیویاں جو ہیں ان میں بٹھائی جا رہی ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بیوی بڑی آگے بڑھتی ہیں، اس میں بیٹھنا چاہتی ہیں سواری پر، تو ایک چھوٹا بچہ آگے بڑھتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ یہ کہا کہ یہ حضرت امام حسن کا بیٹا قاسم ہے اور یہ ان کی بیوہ ام فروہ ہے، یہ اس وقت سوار ہو رہی ہیں۔ عزیزدارو، یہ راوی یہ کہتا ہے کہ بیویاں اسی طرح سوار ہوئیں۔ ایک بیوی آئی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ جوانان بنی ہاشم ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ اب یہ راوی یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں یہ دیکھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی کرسی پر تشریف فرما تھے اور ہر تمام انتظامات کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک جلیل القدر بیوی خیمے سے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ ان کو دیکھتے ہی عباس بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی آگے بڑھے، اون محمد بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے۔ میں نے تڑپ کے پوچھا کہ یہ کون سی بیوی ہیں کہ جن کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ عزیزدارو، بس میں یہ کہوں گا کہ ایک یہ وقت ہے جو 28 رجب کا دن ہے، اور ایک 11 محرم تھی کہ جب سیدہ زینب نے اپنے بیمار بھتیجے کو سوار کرایا، اما فضہ کو سوار کرایا، تو کبھی ایک مرتبہ پشت ناقہ کو دیکھتی ہیں، کبھی اپنی بے بسی کو دیکھتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ مڑ کر دیکھتی ہیں، اپنے بھیا کو نہیں بلاتی، علی اکبر کو نہیں بلاتی، فرات کا رخ کرتی ہیں، اے عباس کل تم نے اتنی شان سے مجھے سوار کرایا تھا، آج زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رحمت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.